آپ لوگوں نے میر صادق اور میر جعفر کا نام بہت زیادہ سنا ہوگا، میں تو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں اور ہمیشہ سے تجسس رہا ہے کہ اصل میں یہ کون تھے۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ یہ کوئی دو بھائی ہیں، میر جعفر اور میر صادق کے، اور خاص کر کے جو ہمارے پولیٹیشین ہیں، خاص کر عمران خان، اس کا تو ہر تقریر میں نہیں، ہر دوسری نہیں تو ہر تیسری تقریر میں لازمی میر صادق اور میر جعفر کا نام لیتے ہیں۔ تو میرا تجسس ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ کون تھا، تو ابھی میں نے اس پہ تھوڑی سی سرچ کی اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ اصل میں تھے کون اور کس طرح غداری کی علامت بن گئے، اور خاص کر کے ٹیپو سلطان نے جب یہ کہا تھا کہ شیر کی بجائے اگر میں کتے پال لیتا تو میں اچھا رہتا، تو یہ کس کے لیے کہا تھا اور کب کہا تھا، اور ان کا میر جعفر کے ساتھ اور میر صادق کے ساتھ کیسے تعلق بنتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں K2 اسٹوریز آف پاکستان اور میرا نام ہے واحد خان۔ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1757 سے۔ اس وقت برصغیر کا ایک علاقہ بنگال بہت امیر اور خوشحال تھا۔ یہاں زراعت بھی مضبوط تھی اور تجارت بھی۔ اس علاقے میں نواب سراج الدولہ حکومت کرتے تھے۔ اس دوران ایک طاقت آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ یہ طاقت تھی برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ یہ سننے میں ایک عام تجارتی کمپنی لگتی تھی، اصل میں اسے برطانیہ نے تجارت کے لیے بنایا تھا۔ مقصد تھا مسالے، کپڑے اور دیگر قیمتی اشیاء خریدنا اور بیچنا۔ مگر وقت کے ساتھ کمپنی بدلنے لگی۔ اس نے اپنی فوج بنائی، مقامی حکمرانوں سے سیاسی معاہدے کیے اور آہستہ آہستہ طاقت حاصل کرنا شروع کر دی۔ نواب سراج الدولہ کے دربار میں ایک اہم کمانڈر تھا، میر جعفر۔ وہ طاقتور بھی تھا اور دربار کی سیاست کو سمجھتا بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کمپنی نے میر جعفر کو پیشکش کی کہ اگر وہ ان کا ساتھ دے تو اسے بنگال کا نواب بنا دیا جا سکتا ہے۔ پھر آیا فیصلہ کن لمحہ، پلاسی کا میدان۔ سن 1757 کی اس جنگ میں نواب سراج الدولہ کی فوج اور برطانوی کمپنی کی فوج آمنے سامنے تھی، لیکن جنگ کے دوران میر جعفر کی فوج خاموش رہی۔ اس نے مکمل لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نواب سراج الدولہ شکست کھا گئے، برطانوی کمپنی جیت گئی اور میر جعفر کو بنگال کا نواب بنا دیا گیا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اصل طاقت اب کمپنی کے پاس تھی۔ یہ جنگ برصغیر کی تاریخ میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے کیونکہ اسے برطانوی تسلط کا آغاز کا نقطہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکمل غلامی نہیں تھی، مگر یہ وہ لمحہ تھا جب طاقت کا توازن بدلنے لگا۔ اس جنگ کے بعد کمپنی کو بنگال کی دولت اور وسائل ملے۔ اسی دولت نے آنے والے برسوں میں ان کی فوج اور سیاسی طاقت کو بڑھایا۔ تقریباً ایک صدی بعد سن 1857 میں برصغیر میں بڑی بغاوت ہوئی، جسے جنگ آزادی یا غدر کہا جاتا ہے۔ مگر اس وقت تک طاقت کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اب ہم جنوبی ہندوستان کی طرف چلتے ہیں۔ ٹیپو سلطان میسور کی ریاست میں ایک حکمران تھا۔ ٹیپو سلطان کو برطانوی سامراج کے خلاف مذمت کرنے والے بہادر حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ جدید ہتھیار بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو مضبوط بنایا اور برطانوی توسیع کے خلاف لڑتے رہے۔ ان کے دربار میں ایک وزیر تھا، میر صادق۔ سن 1799 میں سرناگا پاٹم کا محاصرہ جاری تھا۔ روایت کے مطابق ایک اہم جنگی لمحے پر میر صادق نے فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ دفاعی لائن کمزور پڑ گئی، ٹیپو سلطان جنگ میں شہید ہو گئے اور میسور بھی برطانوی کنٹرول میں چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد میر صادق کا نام غداری کی علامت کے طور پر مشہور ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ میں شیروں کے بجائے کتے پال لیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کتے غدار نہیں ہوتے۔ ایک اہم سبق جو تاریخ ہمیں دیتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بیرونی مداخلت صرف اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب اندرونی اختلاف موجود ہوں۔ شاید اسی لیے جب آج بھی کسی کو غدار کہا جاتا ہے تو انہی کے ناموں سے سہارا لیا جاتا ہے، کیونکہ میر جعفر اور میر صادق صرف دو افراد کے نام نہیں رہے، یہ ایک علامت بن چکے ہیں، اس لمحے کی علامت جب اندرونی تقسیم نے بیرونی طاقت کو راستہ دیا۔ اگلی بار جب آپ یہ نام سنیں تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، کیا ہم تاریخ کو سمجھ رہے ہیں یا صرف اسے ایک سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ تاریخ کا اصل سبق الزام نہیں بلکہ شعور اور سمجھ ہے۔